ناظرین، پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو آواز کی لہروں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، مثلاً یہ کہ آواز بنیادی طور پہ ہوا میں ارتعاش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو مالیکیولز ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آواز کی ایک لہر آگے کی طرف جاتی ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو پیور ٹون کہتے ہیں، جو ایک واحد فریکوینسی ہوتی ہے، اور جب کوئی دوسری شکل کی آواز ہوتی ہے یا دوسری ویو ہوتی ہے تو آپ اس ویو کو پیور ٹونز میں کھول سکتے ہیں۔ اس کو فورئر انالیسس کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آواز کا ایک منبع، ایک سورس چل رہا ہو یا آپ اس کی طرف چل رہے ہوں تو اس کی وجہ سے فریکوینسی میں تبدیلی آتی ہے، جس کو ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لہروں کے موضوع کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیں گے۔ آخر لہریں جو ہیں وہ صرف آواز کی نہیں ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سمندری لہریں ہوتی ہیں، پھر روشنی اور ایکس ریز اور ریڈیو ویوز، یہ تمام ویوز ہی ہیں، لہریں ہیں، اور تمام لہروں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر جب دو علیحدہ فریکوینسیز ہوتی ہیں تو ان کو جوڑ کے دو اور فریکوینسیز بنتی ہیں، اس کو بیٹس کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب دو مختلف سورسز ہوتے ہیں، دو مختلف منبع ہوتے ہیں لہروں کے، تو ان سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ کم کر دیتی ہیں، ایک دوسرے کا اثر زائل کر دیتی ہیں، یا ایک دوسرے کا اثر بڑھا دیتی ہیں۔ اس کو انٹرفیئرنس کہتے ہیں۔ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، اور میں کچھ ایکسپیریمنٹس آپ کو دکھاؤں گا جو بیٹس اور انٹرفیئرنس دونوں سے متعلق ہیں۔ لیکن چلیے جو ہم نے پہلے سیکھا تھا اس کے اوپر ایک نظر پھر سے ڈالتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آواز کی لہریں لانجیٹیوڈنل ویوز ہیں، تو جیسے یہاں کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے تو اس کے آگے جو ہوا ہے وہ بھی یوں وائبریٹ کرتی ہے، اور یہ وائبریشنز ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس کو لانجیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں، اور لانجیٹیوڈنل ویوز اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اسپرنگ ہو اور وہ کافی دور دور اس کی ٹرنز ہوں، ایک طرف اگر آپ اس کو دھکا دیں تو ایک ویو جاتی ہے پوری اسپرنگ میں سے، اور وہ یہاں سے یہاں پہنچتی ہے۔ لانجیٹیوڈنل ویوز میں زمین میں جو ارتھ کویکس ہوتی ہیں، جو زلزلے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی بعض دفعہ لانجیٹیوڈنل ہوتی ہیں، تو اس سے زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو آگے دھکا دیتا اور یوں یہ لہر آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ لانجیٹیوڈنل ویوز کی مثالیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طرح کی لہر ہے جس کو ٹرانسورس ویو کہتے ہیں۔ تو یاد رہیں کہ لانجیٹیوڈنل ویو میں جو وائبریشن ہے دیٹ از along دی ڈائریکشن آف موشن، تو اس سمت میں اگر ویو جا رہی ہے تو وائبریشنز بھی اسی سمت میں، لیکن ٹرانسورس ویو کے لیے دا موشن، دی وائبریشن از پرپینڈیکولر، از ٹرانسفرس ٹو دی ڈائریکشن آف موشن۔ تو مثال کے طور پہ اگر یہ پین ہے اور ویو اس سمت جا رہی ہے تو وائبریشنز اس سمت میں ہیں۔ اب ٹرانسورس ویوز تو آپ نے دیکھی ہیں کئی دفعہ کئی مختلف موقعوں پر، مثلا یہ کہ جب آپ کوئی رسی لے کر اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو ایک ویو آگے کی طرف جاتی ہے، اور جو موشن ہے، جو وائبریشن ہے، وہ اصل میں ان پارٹیکلز کی موشن ہے جو اس رسی کے اوپر ہیں یا جس سے رسی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مثال بنی، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ میں نے پہلے زلزلوں کا ذکر کیا تو وہاں دو طرح کی ویوز ہوتی ہیں، ایک تو لانجیٹیوڈنل، دوسری ٹرانسورس، دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ اور پانی کی لہریں، اگر آپ پانی کی سطح کے اوپر کوئی سی چیز رکھیں جو اس کی سطح پہ تیرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی لہر وہاں سے گزرتی ہے تو وہ چیز تیرتی رہتی ہے، اوپر نیچے جاتی ہے، اور یہ ٹرانسورس موشن ہے۔ تو لہر یوں جا رہی ہے اور وہ چیز اوپر نیچے یوں جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ
جو روشنی کی لہریں ہیں وہ بھی ٹرانسفرس ہوتی ہیں، لیکن ان کا میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ جب ہم الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا سکوں گا۔ اب غرض یہ کہ جو بھی لہر ہو، خواہ وہ لانجیٹیوڈنل ہو یا ٹرانسفرس ہو، وہ انرجی پہنچاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، مگر کتنی انرجی؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ ویو کتنی انٹینس ہے، اس میں کتنی شدت ہے، یعنی کہ اس میں انٹینسٹی کتنی ہے۔ انٹینسٹی کا تعلق بنتا ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ۔ اب ایمپلیٹیوڈ کو میں یوں ڈیفائن کروں گا کہ ایک لہر کی اونچائی جتنی ہوگی اسی حساب سے اس کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ یا کم ہوگا۔ تو ایمپلیٹیوڈ میتھمیٹکلی تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ y is equal to ym sin of omega t، تو ym سائن کو جو ملٹیپلائی کرتا ہے ym اس کا ایمپلیٹیوڈ کہلاتا، دیٹ از دی میکسیمم ویلیو دیٹ دا ویو کین ہیو۔ اب یہ ویو جو ہے پریشر ویو ہو سکتی ہے، یا یہ ڈینسٹی ویو ہو سکتی ہے، یا یہ ڈسپلیسمنٹ ویو ہو سکتی ہے، جو بھی ہو، لیکن جو میکسیمم ویلیو بنتی ہے ایک سائن ویو کی وہ ایمپلیٹیوڈ کہلاتا۔ اب ایمپلیٹیوڈ اور پاور کا آپس میں ایک تعلق ہے جس کی میں زیادہ وضاحت یہاں نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ ہر کیس میں یہ مختلف ہوگا کہ ایگزیکٹلی پاور اور ایمپلیٹیوڈ کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک جنرل بات میں کرنا چاہوں گا کہ پاور از پروپورشنل ٹو دی ایمپلیٹیوڈ اسکوئرڈ، یعنی کہ جو بھی ایمپلیٹیوڈ ہوگا اس کو آپ اپنے آپ سے ملٹیپلائی کریں گے، اسکوئر کریں گے پاور حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ایک ہارمونک آسیلیٹر لیں تو ہارمونک آسیلیٹر کی جو ایکسٹینشن ہے جس کو ہم ایکس کہتے ہیں، تو ایکس از اکول ٹو ایکس میکسیمم ایکس ایم سائن اومیگا ٹی۔ آپ اگر اس سے پوٹینشیل انرجی اور کائنیٹک انرجی کا سم بنائیں تو اس میں اب یاد رہے کہ پوٹینشیل انرجی میں ہاف کے ایکس اسکوائرڈ آتا، ایکس اسکوائرڈ بڑی اہم بات بنتی ہے، لہذا دیٹ از پروپورشنل ٹو ایکس میکسیمم اسکوائرڈ، ایمپلیٹیوڈ اسکوائرڈ۔ اسی طرح جو کائنیٹک انرجی ہے دیٹ از ہاف ایم انٹو دا ویلوسٹی اسکوائرڈ، وہاں بھی اسکوائرڈ، اور ویلوسٹی کیا ہے؟ اٹ از ڈی ایکس بائی ڈی ٹی، لہذا وہاں بھی ایکس میکسیمم اسکوائرڈ آتا۔ غرض یہ کہ جہاں بھی کوئی ویو ہوگی تو وہاں ایمپلیٹیوڈ دیٹ ول بی دا میکسیمم ویلیو دیٹ دا ویو دیٹ دی آسیلیشن کین ٹیک، اس کو آپ اسکوائر کریں گے، سو دا پاور اور دی انرجی ول بی پروپورشنل ٹو دی ایمپلیٹیوڈ اسکوائر۔ بڑی اہم بات بنتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ آواز کی لہریں پروڈیوس کر رہے ہیں ایک پسٹن کی مدد سے، تو یہ ایک پسٹن ہے اور بہت بڑا پسٹن ہے، فرض کیجئے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ انفینٹ ہے، اس کو آپ آگے پیچھے یوں کر رہے ہیں تو اس سے لہریں آگے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ لہریں پلین ویوز ہوں گی، PLANE، دوسرا نہیں۔ تو پلین ویوز ان کا ایک انفینٹ ایکسٹینٹ ہوتا، مطلب یہ کہ ہر طرف یہ ایک ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ پریشر ویو ہے جو ہوا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اینڈ اٹ از یونیفارم ان دس ڈائریکشن۔ اب ایک ویو فرنٹ اور دوسرے ویو فرنٹ میں لیمڈا کا فرق ہے، لیمڈا جو اس کی ویو لینتھ ہے، تو اگر پریشر یہاں میکسیمم ہے تو ایک ویو لینتھ کے بعد پریشر پھر میکسیمم ہوگا، اور ایک اور ویو لینتھ کے بعد پھر ہوگا، اور یہ ایک انفینٹ ٹرین ہے آف پلین ویوز جو ایک سمت میں چلتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ فرض کیجئے یوں چٹکی بجاتے ہیں تو اس سے آواز ہر طرف پھیلتی ہے اور اس سے اسفیریکل ویوز بنتی ہیں۔ یہ اسفیریکل ویوز جیسے جیسے دور جاتی ہیں تو ان کی شدت یا ان کی انٹینسٹی میں کمی آتی جاتی ہے، اور اسفیریکل ویوز کچھ دیر کے بعد
جب بہت دور پہنچ جاتی ہیں تو ان کی انٹینسٹی زیرو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی انٹینسٹی فاصلے کے ساتھ کس رفتار سے، کس حساب سے کم ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر آواز کا یا لہروں کا کوئی منبع ہے، اور یہاں میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں مثلا ایک بتی ہو سکتی ہے، سورس آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، یا ایک لاؤڈ اسپیکر ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی۔ اگر جو درمیان کا والیوم ہے وہ انرجی جذب نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی انرجی یہاں سے پروڈیوس ہوئی اتنی ہی ایک اسفیئر کے اندر موجود ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم دو اسفیئرز بنائیں، ایک کم ریڈیس کا ہو اور دوسرا بڑے ریڈیس کا ہو، تو یہ دیکھیں کہ کنڈیشن بنتی ہے کہ پاور از پروپورشنل ٹو 1/r²، یعنی کہ اس میں جتنی انرجی ہے وہ کم ہوتی جائے گی پروپورشنل ٹو 1/distance فرام دا سینٹر اسکوئرڈ۔ اب یہ کیوں؟ تو چلیے اس سے متعلق ایک سوال حل کرتے ہیں۔ ایک آواز کا منبع ہے، سورس ہے، جس کی ٹوٹل پاور 25 واٹ ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2.5 میٹرز دور پہ اس کی پاور کتنی ہوگی یا انٹینسٹی کتنی ہوگی۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے چلیے دو اسفیئرز بناتے ہیں، ایک اسفیئر جس کا ریڈیس R1 ہے، دوسرا جس کا R2 ہے، اور دونوں میں سے جو ٹوٹل پاور ہے وہ 25 واٹ ہی پاس کرے گی۔ مطلب یہ کہ if 25 watts passes through the first sphere, then 25 watts also passes through the second sphere. Let P be the radiated power. اگر درمیان میں کوئی ایسی شے ہو جو آواز جذب کرے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، لیکن اگر صرف ہوا ہے تو پھر اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو چلیے اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آواز کی شدت یعنی کہ آئے دی انٹینسٹی فاصلے کے ساتھ کس طرح کم ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اسفیئر کا ایریا، سرفیس ایریا بنتا ہے وہ 4πr² ہے، چنانچہ جو چھوٹا اسفیئر ہے اس کا سرفیس ایریا ہے 4πr1²، اور اس کو ہم I1 سے ملٹیپلائی کریں گے ٹوٹل پاور معلوم کرنے کے لیے، اور وہ P1 ہے۔ اسی طرح بڑے اسفیئر سے جو انرجی باہر نکل رہی ہے، پاور باہر نکل رہی ہے، وہ ہے 4πr2² انٹو I2، اور یہ P2 کے برابر ہے، لیکن چونکہ P1 اور P2 ایک دوسرے کے برابر ہیں، اس واسطے یہاں سے I1 ڈیوائڈیڈ بائی I2 از اکول ٹو R2² ڈیوائڈیڈ بائی R1²۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انٹینسٹی ڈیکریسز ایز R²۔ آپ جتنی دور جائیں گے اسی حساب سے انٹینسٹی گویا کہ واٹس پر سینٹی میٹر اسکوائرڈ کم ہوتے جائیں گے۔ اب چلیے اس میں کچھ نمبرز ڈالتے ہیں۔ اس سورس میں 25 واٹ پاور ہے اور ہم R کو 2.5 میٹرز رکھتے ہیں، تو یہاں سے پھر پاور نکلتی ہے، پاور از 0.32 واٹس پر میٹر اسکوائرڈ۔ اور پھر جب آپ ساؤنڈ لیول لیں گے تو ساؤنڈ لیول کیا ہوتا ہے، اس کو آپ ڈیسیبلز میں میجر کرتے ہیں۔ ڈیسیبلز از 10 log to the base 10، یہ یاد رکھیے بیس 10 ہے، سو اٹ از 10 log base 10 of I divided by I0، اور I0 آپ کو یاد ہوگا دس از دا threshold of hearing which is 10 to the power -12 واٹس پر میٹر اسکوائرڈ۔ تو یہاں سے پھر جو ساؤنڈ لیول نکلتا ہے دیٹ از 115 ڈیسیبلز، جو کہ ایک خاصی تیز آواز ہے، یہاں تک کہ یہ کانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ سائن ویو کی شکل تو آپ کو یاد ہے، یہ 0 سے شروع ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے میکسیمم پہ پہنچتی ہے ایٹ π/2، پھر کم ہوتے ہوتے یہ دوبارہ 0 پہ آتی ہے ایٹ π، پھر نیچے کی طرف جاتی نیگیٹو ہوتی ہے اور -1 پہ پہنچتی ہے ایٹ 3π/2، اور پھر بڑھتے بڑھتے دوبارہ 0 پہ پہنچتی ہے ایٹ 2π۔ تو یہ کمپلیٹ سائن ویو ہے۔ کوسائن بھی آپ کو یاد ہے، لیکن کوسائن اور سائن میں ایک بڑا معمولی سا فرق ہے۔
اگر آپ کوسائن کو شفٹ کر لیں بائی پائی بائی 2 تو یہ سائن ہی بن جاتی ہے. اس کو ہم فیز ڈفرنس کہتے ہیں. تو فیز ایک نیا لفظ ہے. دس از دی آرگیومنٹ آف اے سائن اور اے کوسائن فنکشن. اگر کوئی ان جنرل سائن کے ایکس مائنس اومیگا ٹی ایسی کوئی ویو ہو, اس میں آپ ایک فکسڈ اینگل کا اضافہ کریں, بڑھائیں یا کم کریں, تو اس کو ہم کانسٹنٹ فیز ڈفرنس کہتے ہیں, یا کانسٹنٹ فیز, یا بعض دفعہ صرف فیز کہتے ہیں. اور اس فیز کی بڑی اہمیت بنتی ہے اس واسطے کہ اگر آپ ایک کوسائن اور سائن کو لیں, ان میں ایک فیز کا اضافہ کریں, تو یہ تو ایک دوسرے کو یا تو بڑھا سکتی ہیں یا ایک دوسرے کو زائل کر سکتی ہیں, ختم کر سکتی ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم بات اس واسطے بنتی ہے کہ جب پیور ٹونز ہوتے ہیں تو پیور ٹونز ایک دوسرے کو کٹ کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھا سکتے ہیں. فیز کو ہم جیومیٹرکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ایک ایسی ویو لیں سائن آف کے ایکس مائنس اومیگا ٹی اور ڈسپلیسمنٹ 0 نہیں ہے ایکس اکول 0 ٹی اکول 0 پر, تو آپ یہ کہیں گے کہ ادھر ایک فکس فیز موجود ہے. سو کے ایکس مائنس اومیگا ٹی مائنس فائی از کالڈ دا فیز اینڈ فائی از کالڈ دا فیز کانسٹنٹ. اب یہ فیز کانسٹنٹ ایک ویو کو یا تو آگے لے جاتی ہے ان ٹائم یا اس کو آگے لے جاتی ہے ان اسپیس. دو مختلف طریقوں سے y کو لکھا گیا ہے. یہ دیکھیں کہ y آف ایکس ٹی از وائی ایم سائن آف k. اب k x مائنس فائی اوور k کو ملٹیپلائی کر رہا ہے یہاں پہ, جبکہ دوسری ایکویژن میں یہ t کے ساتھ انکلوڈ کیا گیا ہے. فیز کی اہمیت خاص طور پر اس وقت سامنے آتی ہے جب دو علیحدہ سورسز ہوں. مثلا اگر دو لاؤڈ سپیکرز ہوں جن میں سے ایک ہی فریکوینسی کی آواز نکل رہی ہے, یا دو لیزرز ہوں جن سے ایک ہی فریکوینسی کی روشنی نکل رہی ہے, تو پھر فیزز کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں, مجھے پرنسپل آف سپرپوزیشن کا حوالہ دینا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر دو علیحدہ سورسز ہوں اور ایک سے ہمیں ایمپلیٹیوڈ y1 ملتا ہے اور دوسرے سے y2 ملتا ہے, تو سپرپوزیشن پرنسپل کا کہنا ہے کہ دا ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ از y1 پلس y2. یہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ ایک لینئر سسٹم ہو. اس کی میں وضاحت تھوڑی سی بعد میں کروں گا, لیکن غرض یہ کہ y1 پلس y2 از دی ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ. ہاں, اس سے جو پاور ہمیں ملے گی دیٹ از y1 پلس y2 اسکوئرڈ پروپورشنل ٹو دیٹ. اب فرض کیجئے کہ دو ویوز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں, ایک یوں آ رہی ہے اور ایک یوں آ رہی ہے, اور میں یہ ون ڈائمینشنل موشن لے رہا ہوں تو ویو صرف ایک سمت میں چل رہی ہے. اب جو ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ بنتا ہے دیٹ از y1 پلس y2. کہیں پر یہ ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے اور کہیں پر یہ گھٹ جاتا ہے. خیر, جب یہ ویوز ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے سے گزر کر اسی شکل و صورت کی رہتی ہیں. یہ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک لینئر سسٹم کی پہچان ہے. سپرپوزیشن کے اصول کا اطلاق ہر قسم کی لہروں کے اوپر ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ٹھوس مثال رکھنا چاہتا ہوں. دو لاؤڈ سپیکرز ہیں اور ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہے. اس شخص کا فاصلہ دونوں لاؤڈ سپیکر سے برابر بنتا ہے اور وہ پھر ادھر اور ادھر جا بھی سکتا ہے. جو لہریں اس شخص تک پہنچتی ہیں وہ سائن ویوز ہیں, اور کیونکہ اس لاؤڈ سپیکر میں سے ایک مخصوص فریکوینسی نکلتی ہے, ایک پیور ٹون نکلتا ہے, اور جیسے جیسے وہ اپنا فاصلہ تبدیل کرتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, تو جو ان دو لہروں میں ایک فیز ڈفرنس آ جاتا ہے. اس فیز ڈفرنس کو انٹرفیئرنس کہتے ہیں. اس انٹرفیئرنس کو ہم سب سے پہلے میتھمیٹکلی سمجھنا چاہیں گے. تو یہ دیکھیے کہ پہلے لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی ویوز کا ایمپلیٹیوڈ y1 ہے,
y1 इज इक्वल टू ym इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi1. phi1 फेज है, एक फिक्स्ड एंगल है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कोई फिक्स्ड नंबर है. इसी तरह जो दूसरे लाउडस्पीकर से वेव्स निकलती हैं उनका फेज phi2 है, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी है और वही वेवलेंथ है, तो k और ओमेगा दोनों के लिए बराबर है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत जो टोटल एम्पलीट्यूड बनता है वो इन दोनों की जमा है, y1 प्लस y2. अब ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के उसूल के मुताबिक जब आप दो साइंस को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में साइन और कोसाइन दोनों बनते हैं. तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होगा यकीनन, साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 साइन बी प्लस सी ओवर 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ बी माइनस सी. तो यहां से जब आप दो साउंड वेव्स, एक जिसका y1 एम्पलीट्यूड है, दूसरा जिसका y2 एम्पलीट्यूड है, तो इनको जब आप ऐड करते हैं तो एक साइन और एक कोसाइन दोनों बनते हैं. कोसाइन का आर्ग्यूमेंट डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 है और साइन का kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई प्राइम. फाई प्राइम इज phi1 प्लस phi2 ओवर 2. खैर, तो ये दो अलहदा आर्ग्यूमेंट्स हैं कोसाइन और साइन के. अब ये देखें कि कोसाइन डेल्टा फाई बाई 2 ये मल्टीप्लाई कर रहा है साइन फंक्शन को. गोया के जो साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड बना दैट इज 2 इंटू ym इंटू कोसाइन ऑफ डेल्टा फाई बाई 2. अच्छा, अब ये देखें कि जो डेल्टा फाई है ये दो फेजेस का डिफरेंस है. इन फेजेस में अगर फर्क ना हो तो डेल्टा फाई 0 होगा और कोसाइन ऑफ 0 आप जानते हैं 1 है. ऐसी सूरत में जो साइन का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, लिहाजा ये हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो दो अलहदा फ्रीक्वेंसीज आकर मिलती हैं, दो वेव्स आकर मिलती हैं और ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं. लेकिन इसके बरक्स अगर डेल्टा फाई बाई 2 या तो पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो या 5 पाई बाई 2 वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में कोसाइन 0 हो जाता है. आप जानते हैं कोसाइन ऑफ 90 इज 0, फिर उसमें मजीद पाई ऐड करें तो फिर भी 0 होगा वगैरह. इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. गोया के दो लहरें आकर एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं. अब मैंने यहाँ पर एक मखसूस केस लिया था, वो ये कि दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर थीं. लाउड स्पीकर से अगर हम बराबर फासले पर हों और इनकी स्ट्रेंथ्स बराबर हों तो ऐसी सूरत में तो यही हो सकता है, लेकिन इसको हम ज़्यादा जनरली भी कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं. तो ये देखें कि एक एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के साथ दो स्पीकर्स लगे हुए हैं और एक शख्स है जो खड़ा है डिस्टेंस 1.2 मीटर्स के ऊपर एक लाउड स्पीकर से. तो दूसरा डिस्टेंस x1 है विच इज़ बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर्ड प्लस d स्क्वायर्ड, और इससे फिर 2.6 मीटर्स बनता है. हम ये जानना चाहते हैं कि ये फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुमकिन हो सके. x1 माइनस x2 1.4 मीटर्स बनता है और अगर दोनों में लैम्डा बाय 2 का फर्क हो तो ऐसी सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि दो वेव्स एक दूसरे से कैंसल हों. तो कैंसल ये कई सूरतों में हो सकती हैं कि अगर इनमें पाई बाई 2 का फ़र्क हो या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2. इस वास्ते हम कई डिस्ट्रक्टिव मिनिमा देखते हैं और इसी तरह कई कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा देखते हैं. अब इन बातों को हम अमली तौर पे समझना चाहेंगे. यहाँ पर मैंने दो लाउड स्पीकर्स रखे हैं और इन लाउड स्पीकर्स को इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया है. एम्पलीफायर ऑडियो जनरेटर के साथ जुड़ा हुआ है और ऑडियो जनरेटर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की
ویو پروڈیوس کرتا ہے، آڈیو ویو. آپ کو یاد ہے کہ آڈیو فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہے. تو یہاں سے جو الیکٹریکل سگنل نکلتا ہے وہ سب سے پہلے اس ایمپلیفائر کے لیفٹ اور رائٹ چینلز میں جاتا ہے. یہ ایک چینل ہے، یہ دوسرا چینل ہے، اور پھر اس سے جو وولٹیج نکلتی ہے وہ اس لاؤڈ سپیکر اور اس لاؤڈ سپیکر میں جاتی ہے ایمپلیفائی ہو کر. اب جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ایک مخصوص فریکوینسی نکلتی ہے، وہ میں بدل سکتا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ دونوں سپیکر سے ایک ہی فریکوینسی نکلتی ہے. ویسے تو یہ الیکٹرانکس لیبارٹری میں عام پایا جاتا ہے، لیکن میں اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے والا ہوں. اب یہاں میں آن کرنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں گا اور اپنا فاصلہ بدلتا جاؤں گا ان دونوں سپیکر سے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں یہ ویوز کنسٹرکٹیولی ملتی ہیں تو ایمپلیٹیوڈ بڑھتا ہے اور آواز تیز ہو جاتی ہے. جب یہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویوز ایک دوسرے کو کینسل کریں، گویا کہ وہاں پر ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو. اب ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے. اس مائکرو فون سے آواز ان دونوں کی اٹھائی جائے گی. اب یہاں پر کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک لاؤڈ سپیکر سے اور دوسرے لاؤڈ سپیکر سے جو لہریں کسی ایک مقام پر پہنچتی ہیں یا تو وہ ایک دوسرے میں اضافہ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں. اگر صرف ایک لاؤڈ سپیکر ہو تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھیے. تو میں پھر ایک لیڈ نکال لیتا ہوں یہاں سے اور ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی فرق تھا. ہاں تھوڑی سی انٹرفیئرنس آپ نے نوٹ کی ہوگی، مگر وہ اس لیے کہ جو لہریں یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں اور جو مائکرو فون میں داخل ہوتی ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے. لیکن اگر ہم اس اسٹوڈیو کی دیواروں کو ختم کر سکتے، دور پہنچا سکتے، تو پھر کوئی ریفلیکشن نہ ہوتی اور یہاں مکمل طور پر آپ کو ایک جگہ خاموشی ملتی اور دوسری جگہ پہ جہاں کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہے وہاں میکسیمم آواز ملتی. تو غرض یہ کہ اس آواز میں اور اس آواز میں جو فیز کا فرق ہے وہ یہ طے کرتا ہے آیا کہ منیمم ہوگا کہ میکسیمم. اور چونکہ مختلف مقامات پر ٹھہر کر ہم اس فیز کو بدل سکتے ہیں، اس واسطے ہمیں مختلف کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنسز ملتی ہیں. تو جب بھی π/2 کا فرق ہوگا تو دو ویوز ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ایک سائن ہے اور دوسری کوسائن ہے تو وہ ایڈ کریں گی، اور اگر فیز π/2 سے مزید بدل جائے تو پھر دوسری طرح کی انٹرفیئرنس ملے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک مختلف فریکوینسی سے. تو اب دونوں لاؤڈ سپیکرز میں کنیکٹ کروں گا. لیکن فریکوینسی اب میں مختلف رکھتا ہوں. یہ دیکھیے بڑھاتا ہوں.
اس خاص جگہ کے اوپر بہت کلیئرلی آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس تھی اور آواز تقریباً ختم ہو گئی تھی. آپ نے جو انٹرفیئرنس کی مثال یہاں دیکھی وہ دراصل اسٹینڈنگ ویوز کی مثال بھی ہے. اسٹینڈنگ ویوز اسپیس میں ایک مخصوص پیٹرن بناتے ہیں اور اس کی میں وضاحت یوں کرنا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک رسی ہے اور وہ رسی ایک پلی کے اوپر سے گزرتی ہے اور دوسری طرف ایک وزن بندھا ہوا ہے. آپ رسی کو یوں ہلاتے ہیں تو ایک ویو آگے جاتی ہے، لیکن جب وہ پلی پر پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے. تو ایک ویو مخصوص فریکوینسی کی ویو اس طرف جاتی ہے تو دوسری طرف سے اسی فریکوینسی کی ایک ویو اس طرف آتی ہے. یہ دو ویوز آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور ان کی انٹرفیئرنس سے ایک پیٹرن بنتا ہے جس کو اسٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں. اور اسٹینڈنگ ویوز کو آپ یوں پہچان سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رسی کھڑی ہے، اس کا ایلیمنٹ، اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ اس کا ساتھ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ میکسیمم پر ہے. تو ایک پوائنٹ پہ نوڈ ہے تو دوسری پوائنٹ پہ میکسیمم یا اینٹی نوڈ ہے وغیرہ. تو اس کو ہم اسٹینڈنگ ویو کہتے ہیں. میتھمیٹکلی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو علیحدہ ایمپلیٹیوڈز ہیں. ایک ہے y1 وچ از ym تو میکسیمم ویلیو آف y ہے، ایمپلیٹیوڈ ہے. سو y1 از اکول ٹو ym انٹو سائن آف kx مائنس اومیگا ٹی، اور دوسری ویو ہے ym سائن آف kx پلس اومیگا ٹی. تو یہاں پر جو سائن کا فرق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ y1 از اے ویو وچ از گوئنگ ان دا پلس x ڈائریکشن، جبکہ دوسری ویو مخالف سمت میں آ رہی ہے. اگر ان دونوں کو سم کریں تو سپر پوزیشن کے اصول کے مطابق ہمیں دونوں کا سم لینا ہوگا، اور وہ سم جو ہے ٹریگنومیٹری کے آئیڈینٹی کے استعمال سے بنتا ہے 2ym سائن kx ملٹیپلائنگ کوسائن آف اومیگا ٹی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کوسائن اومیگا ٹی تو ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی فریکوینسی اومیگا ہے وچ از 2 پائی انٹو نیو. اس کا ایمپلیٹیوڈ سائن کے ایکس کے پروپورشنل ہے. اب سائن کے ایکس -1 سے +1 تک جاتا ہے اور یہ کہیں درمیان میں 0 بھی ہو جاتا ہے. تو جہاں جہاں کے ایکس کی ویلیو 0 ہوگی یا پائے 2 پائے 3 پائے وغیرہ تو وہاں پر نوڈ ہوگا، گویا کہ وہاں پر ایمپلیٹیوڈ 0 ہوگا. اس کے برعکس جہاں جہاں کے ایکس کی ویلیو π/2 یا 3π/2 یا 5π/2 ہوگی تو وہاں پر میکسیمم ہوگا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اسٹینڈنگ ویو بنتی ہے وہاں پر نوڈز اور اینٹی نوڈز دونوں ہوں گے، اور ان میں جو فاصلہ ہے وہ ہم یہاں سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں کہ سائن کے میکسیما اور منیما کہاں کہاں ہیں. ابھی تک تو میں نے صرف ایک فریکوینسی کی بات کی ہے، انٹرفیئرنس تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ دو علیحدہ سورسز ہیں، ایک کی فریکوینسی کچھ ہے اور دوسری کچھ اور تھوڑی سی مختلف ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو میتھمیٹکلی سمجھیں گے اور پھر بعد میں دیکھیں گے کہ عملی طور پہ اس سے کیا ہوتا. فرض کیجئے کہ ایک سورس ہے اور وہاں سے ایک پریشر ویو جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ساؤنڈ ویو ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ میں نے PM رکھا ہوا ہے. یاد رہے کہ آواز میں تو پریشر میں تبدیلی اور تغیر آتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا. تو پریشر کا ایمپلیٹیوڈ کو میں نے PM کہا ہوا ہے. ایک سورس سے P0 سائن آف اومیگا 1t ہے اور دوسرے سورس سے اتنا ہی ایمپلیٹیوڈ گویا کہ P0 ہے لیکن فریکوینسی اومیگا 2 ہے. اب سپر پوزیشن کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو جو ٹوٹل پریشر بنتا ہے اس سورس اور اس سورس کی وجہ سے وہ دونوں کا سم ہے. اس کو لکھیے تو دیٹ از P0 سائن آف اومیگا 1t پلس سائن آف اومیگا 2t. تو ایک سورس سے جو ویو ملتی ہے وہ P0 سائن اومیگا 1t ہے اور دوسری سورس سے
पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा 2t। इन दो ओमेगाज में थोड़ा सा फर्क है। अब सुपरपोजिशन का उसूल इस्तेमाल करते हुए हम टोटल वेव निकालते हैं जो इन दोनों का सम है। तो ऐड कीजिए पी नॉट इंटू साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दो टर्म्स बनती हैं, एक जो साइन के प्रोपोर्शनल और दूसरी जो कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। और जो साइन का आर्ग्यूमेंट है दैट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। इसके बरक्स जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है वो दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम बीट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एक दूसरे के काफ़ी करीब हों तो फिर इसको पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। इसको मैं अमलन दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आपने पहले देखी थी, लेकिन एक फ़र्क है, मेरे पास यहाँ दो ऑडियो जनरेटर्स हैं और ये दो ऑडियो जनरेटर्स दो मुख्तलिफ एम्पलीफायर्स में फीड होते हैं और फिर इन दो स्पीकर्स में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऑडियो जनरेटर ऑन करता हूं और आप देखेंगे कि इससे क्या आवाज़ निकलती है। और अब मैं इसको बंद करके दूसरा ऑन कर रहा हूं। वैसे तो हम नहीं पहचान सकते कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है, दोनों एक ही जैसे मालूम होते हैं हमें, क्योंकि हमारे कानों में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कि हम एक और दूसरे में इतना फ़र्क कर सकें। जब मैं दोनों को ऑन करूँगा तो दो अलहदा फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, एक उनकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी और एक उनकी वो फ्रीक्वेंसी होगी जो उनका सम है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये ना भूलिए, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअली। यहाँ पर आपने ये देखा कि जब ये दो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के करीब पहुँच गई थी तो बीट फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से आपको सुनने में आई। एक स्लो मॉड्यूलेशन है, तो आवाज़ में उतार और चढ़ाव बहुत आहिस्तगी से आता है। दोबारा देखिए। अच्छा, इस दफ़ा मैं इन दो फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा अलग कर दूंगा और ये बीट फिनोमेना जो है ये फिर आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ हमें तसल्ली हो गई कि जब दो अलहदा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं, तो हम उनका सम और डिफरेंस दोनों पहचान सकते हैं। अब इसकी अनगिनत एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे वो लोग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करते हैं, पहले वो एक तार बजाते हैं, फिर दूसरी तार बजाते हैं, और जब इन दो तारों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है तो फिर वो बीट सुनाई देती है, जिससे मज़ीद ट्यूनिंग की जा सकती है ताकि दोनों तारों की फ्रीक्वेंसी बराबर कराई जा सके। लेकिन ये तो एक एप्लीकेशन है,
اور انگنت اپلیکیشنز ہیں. ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں یہاں. آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو فریکوینسی 20 سائیکلز پر سیکنڈ سے لے کر 20 کلو ہرٹز تک ہے, 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ. لیکن جو ریڈیو کی ویوز ہیں وہ تو کلو ہرٹز میں ہوتی ہیں یا میگا ہرٹز میں ہوتی ہیں. تو ہم بیٹ فینومینا استعمال کر سکتے ہیں ماڈیولیشن کے واسطے. مطلب یہ کہ ایک مخصوص کیریئر فریکوینسی ہوتی ہے, وہ فریکوینسی جو جنریٹ ہوتی ہے ریڈیو اسٹیشن میں, اس میں آپ ان پٹ کرتے ہیں آڈیو فریکوینسی. نتیجہ یہ کہ ایک اور فریکوینسی بنتی ہے جو ان کا سم ہے, اور اگر 20 میگا سائیکلز ریڈیو فریکوینسی ہے, اس میں آپ 20 کلو ہرٹز شامل کریں تو جو دو فریکوینسیز بنیں گی, ایک 20 میگا ہرٹز پلس 20 کلو سائیکلز اور دوسری مائنس. اب یہ ایک ہائی فریکوینسی ویو ہے جو پھر ریڈیٹ ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ, اور پھر جب یہ آپ کے ریڈیو میں پہنچتی ہے تو پھر اس کا انورس پروسیس شروع ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈی ماڈیولیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر بالآخر آپ آڈیو سگنل تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں. یہ تو صرف 2 ایپلیکیشنز تھی, اور بھی ہیں بہت سی. آواز کی لہریں ہم تک کس رفتار سے پہنچتی ہیں, اس کے لیے ایک باقاعدہ کیلکولیشن ممکن ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. میں صرف آپ کو آنسر دکھانا چاہوں گا اور پھر یہ آرگیو کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں درست ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک اسپرنگ ہے اور اس اسپرنگ کو آپ کھینچتے ہیں اور کھینچ کر چھوڑ دیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ماس بندھا ہوا ہے. وہ کس فریکوینسی کے ساتھ آسیلیٹ کرے گا یہ تو ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں, اسکوائر روٹ آف k/m. k کیا چیز ہے؟ یہ اسپرنگ کانسٹنٹ ہے. یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی اسپرنگ کو کھینچتے ہیں تو وہ کس فورس کے ساتھ واپس اپنے اوریجنل پوزیشن پر آنے کی کوشش کرتا, وہ فورس, ریسٹورنگ فورس کتنی ہے. ماس ڈینومینیٹر میں ہے, ماس جتنا بڑا ہوگا آسیلیشن فریکوینسی اسی حساب سے کم ہوگی. تو دا فریکوینسی آف اے ماس with a spring is square root of k/m. یہ یاد رکھیے. اب میں یہ آرگیو کروں گا کہ جو ساؤنڈ کی لہریں ہیں وہ اسی طرح کا فارمولا اوبے کرتی ہیں. اب یہاں پر کیا ہے, دیکھیے, جب ایک پارٹیکل کو اپنی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. وہ فورس کتنی ہے جو اس کو واپس کی طرف لائے گی, اس کو ہم میجر کرتے ہیں بلک ماڈیولس سے. آپ کو ایک پچھلے لیکچر سے یاد ہوگا کہ جب ہم کسی گیس کے اوپر یا کسی بھی شے کے اوپر ایک فورس لگاتے ہیں تو جس فورس سے وہ رسپونڈ کرتا ہے وہ بلک ماڈیولس کے پروپورشنل ہے. چنانچہ جو ویلوسٹی آف ساؤنڈ بنتی ہے وہ اسکوائر روٹ آف دا بلک ماڈیولس بی ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈینسٹی ہے. اب یہ کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ڈیریویشن تھوڑی لمبی ہے اور وہ میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت سینسیبل فارمولا بنتا ہے. تو بلک ماڈیولس جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے اسپیڈ زیادہ ہوگی, اور ڈینسٹی جتنی زیادہ ہوگی اسی حساب سے اسپیڈ کم ہوگی. مختلف مٹیریلز کے لیے اسپیڈ آف ساؤنڈ کی مختلف ویلیوز ہیں. مثال کے طور پہ ٹھنڈی ہوا میں آواز کی رفتار 330 میٹر فی سیکنڈ کے برابر ہے, لیکن ہائیڈروجن میں 1274 ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لیکوڈز میں آواز زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور سالڈز میں اس سے بھی زیادہ. جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پیور ٹون تو بہت انیوژل ہوتا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے آڈیو جنریٹر سے ایک پیور ٹون سنا تھا, لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا کہ ایک پلس ٹریول کرتا تو آواز پلسز کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے. اس پلس کی شکل و صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے. مثلاً اگر میں چٹکی بجاؤں تو یہ ایک پلس ہے which is localized in time.
مطلب یہ کہ اس پلس کی شروعات تھی اور پھر یہ کہیں ختم ہوا. اب یہ پلس ٹریول کرتا ہے. کس رفتار پہ ٹریول کرتا ہے؟ ایٹ دا اسپیڈ آف ساؤنڈ. اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنا چاہیں گے میتھمیٹیکلی. تو ٹائم ٹی اکول ٹو 0 کے اوپر اگر آپ پریشر ڈسٹریبیوشن دیکھیں اور اس کو آپ وائی کہیں تو یہ کوئی فنکشن آف ایکس ہوگا. مطلب یہ کہ ہر پوائنٹ کے اوپر کوئی پریشر کی ویلیو ہوگی اس مخصوص وقت پہ، ٹائم ٹی اکول 0 پہ. اب جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا تو یہ پلس ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. گویا کہ جو فنکشن ایف ہے اس کا آرگیومنٹ دراصل ایکس مائنس وی ٹی ہے. تو اگر آپ ایکس مائنس وی ٹی کو کوئی کانسٹنٹ ویلیو رکھیں، گویا کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو اس پلس کی شکل و صورت نہیں بدلے گی. سو دس پلس ول ہیو اے فکس شیپ اف یو ٹریول وتھ دا پلس. اب یہاں دیکھیں کہ اوریجنل شکل ایف آف ایکس تھی ٹی اکول 0 پہ، تو ٹائم ٹی پہ وہی شیپ ہے لیکن یہ وی ٹی سے ڈسپلیس ہوا ہے. ایکس مائنس وی ٹی کو کانسٹنٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو ڈی ایکس مائنس وی ڈی ٹی از اکول ٹو 0، کیونکہ کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو 0 ہے. گویا کہ اگر آپ اسپیڈ وی کے ساتھ چلتے چلے جائیں تو پلس بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اس کو فیز ویلوسٹی کہتے ہیں. اور یہاں پر فیز ویلوسٹی فریکوینسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی، تمام فریکوینسیز ایک ہی رفتار پر چلتی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر ایسے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پلس کے ساتھ ساتھ چلیں اسپیڈ وی پر تو پلس کی شکل و صورت بدلے گی نہیں، وہی رہے گی. ایک اور اہم بات، ہر فریکوینسی ایک ہی رفتار پر حرکت کرتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس سے مختلف ہوتا تو مختلف فریکوینسیز مختلف وقتوں کے بعد آپ تک پہنچتی. تو اگر کوئی ستار بجا رہا ہے تو ایک سر آپ کو پہلے پہنچتا، دوسرا بعد میں پہنچتا، اور پھر تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. اگر فریکوینسی اور اسپیڈ کا آپس میں کوئی تعلق ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈسپرشن ہے. اگر مختلف ویوز مختلف اسپیڈز کے ساتھ چلیں تو پھر یہ ڈسپرسو میڈیم کہلاتا ہے. اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر ایک پلس اپنی شکل و صورت قائم نہیں رکھ سکتا. جیسے جیسے یہ آگے جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شکل بدل جاتی ہے. تو اگر یہ ایک شارپلی پیکڈ پلس ہے، کچھ دیر کے بعد یہ بکھر جائے گا اور یہ فلیٹ ہو جائے گا. کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھنڈی ہوا میں آواز کی رفتار تقریباً 330 میٹر فی سیکنڈ ہے. تو ہاں، اگر ایک گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی کا ہارن آپ تک پہنچتا ہے، آپ کو خبر ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے، بشرطے کہ وہ گاڑی اسپیڈ آف ساؤنڈ سے کم چل رہی ہو. لیکن اس سے اگر زیادہ تیز چل رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی حرکت کو سپر سونک موشن کہتے ہیں. سپر سونک موشن میں جو آواز کی سورس ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ اس سپیڈ سے زیادہ تیز حرکت کرتی ہے اور پھر ایک نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ جس رفتار پہ آواز کی لہریں آگے جاتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ تو وہ جسم خود حرکت کرتا. اس کی وجہ سے ایک شاک ویو پیدا ہوتی ہے. شاک ویوز کو ہم سن سکتے ہیں جب کوئی جہاز اسپیڈ آف ساؤنڈ کو کراس کر جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں ایک بلاسٹ سننے میں آتا ہے، ایک دھماکہ جیسی چیز سنائی دیتی ہے. اب اگر اس کو آپ قریب سے دیکھیں تو ایک کون آپ کو دکھائی دے گا. اس کون کا ایک اینگل ہے جس کو میں نے یہاں پر تھیٹا لکھا ہوا ہے، اور سائن آف تھیٹا از اکول ٹو وی اوور وی ایس. وی اوور وی ایس کو ہم ماخ نمبر کہتے ہیں. تو اگر کوئی جہاز آواز کی رفتار سے 2 یا 3 گنی زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے تو وہ
ماخ 2 یا ماخ 3 کا جہاز ہے۔ اب چونکہ شاک ویوز میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس واسطے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ مثال کے طور پر جب کسی شخص کے گردے میں پتھر ہوتا ہے تو اس پتھر کو الٹرا ساؤنڈ کی شاک ویو سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی سرجری کے ہم اس کے مرض کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال بنتی ہے کہ اگر ہم لہروں کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھیں تو ہم ان سے بہت سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں۔